اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم حامیم۔ یہ تو بار بار آنے والے حروف مقطعات میں سے ہے۔ اس کے صحیح معنی کا علم اللہ اور ان کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو ہے۔ اگر اس کا تعلق ڈائریکٹ ہم سے ہوتا، اس میں ہمارے لیے کوئی تعلیمات ہوتی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے سے پہلے اپنے فریضہ مکمل کر کے جاتے اور ہمیں سمجھا کر جاتے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ تنزیل، نزل ینزل تنزیلا، یہ باب تفعیل آ گیا۔ تنزیل، تفعیل، جتنے کلمات اس پہ آئیں گے تفعیل کے اندر، اس کے اندر تدریج پائی جاتی ہے۔ نزل ینزل، اوپر سے ایک دم نیچے اتار دیا، جس طرح تورات کی 10 احکام نیچے اتار دیے ایک دم۔ یہ آہستہ 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 کر کے جو اتارے گئے ہیں، اس کے لیے لفظ تنزیل استعمال کرتے ہیں تقریباً 23 سال کے عرصے میں۔ تنزیل الکتاب، یہ تنزیل ہے الکتاب سے، من اللہ، من سے اللہ، اللہ سے، العزیز، کون اللہ؟ جو عزیز ہے، جو زبردست ہے، جو طاقتور ہے، اور ان کی یہ قوت ازل سے ہے اور ابد رہنی ہے، اور ان جیسا دوسرا کوئی ہے بھی نہیں۔ اور حکیم بھی ہیں، جن کی حکمتیں ازل سے ہیں اور ابد رہیں گی، اور یہ صفت بھی ان کی ذاتی ہے۔ اور الف لام نے بتا دیا کہ ان جیسا کوئی دوسرا ہے بھی نہیں۔ حامیم، اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست اور حکیم ہے۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین۔ ان، بے شک، فی میں السماوات، سما کی جمع ہے، السماوات، آسمانوں میں۔ ان فی السماوات، بے شک آسمانوں میں، والارض، وہ اور ارض وہی ہے جسے ہم اردو میں ارض کہتے ہیں۔ اے ارض و سما کے مالک، ساری دنیا جہاں کے مالک۔ ارض بھی اور سما بھی دونوں کلمات ہماری زبان میں استعمال ہوتے ہیں۔ لآیات، لام یقیناً کے لیے آگے، اور آیت کا کلمہ پھر اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ للمؤمنین، دو لام کے لیے کے آگے۔ جب دو لام کٹھے لکھے جاتے ہیں تو اس سے مراد کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ ہاں، البتہ ایک لام آئے تو وہاں دیکھنا پڑتا ہے یہ لام لازم ہے، جس طرح آیات آیا ہے۔ کبھی یہ لام تعلیل ہوگا تو اس کے معنی کے لیے، کبھی یہ لام لازم ہوگا جس کے معنی یقیناً ہے۔ للمؤمنین، مومن کی جمع ہے مومنین، کیونکہ مومن کلمہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس کی جمع یانون، واو الف، واو نون، یانون، جمع کی علامتیں ہیں وہ آخر پہ لگی ہوئی ہے۔ حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین۔ حامیم، اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے بتدریج ہوا ہے جو زبردست اور حکیم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں۔ لآیات، یقیناً نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے، للمؤمنین، ایمان لانے والوں کے لیے۔
وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. وفی خلقکم، و اور فی کا مطلب میں خلقکم، خلق تخلیق ہونا، خلقکم تمہاری تخلیق میں، وفی تخلیقکم اور تمہاری تخلیق میں، وما یبث من دابہ، یہ وہ اور ما جو یبث، بسا یبث، بسن کہتے ہیں منتشر ہونے کرنے کو، بکھیر دینے کو، جو بکھیر دیے گئے ہیں، منتشر کر دیے گئے، من دابہ، دابہ کہتے ہیں ہر جاندار، اور مراد جانور جو دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں حشرات تک. وفی خلقکم ما فی وما یبث من دابہ، تمہاری تخلیق میں بھی اور وہ جو سارے جانور پھیلے ہوئے ہیں، آیات نشانیاں ہیں، لقوم لام کے لیے، قوم لقوم اس قوم کے لیے، یوقنون ایقنا یوقنو اقانن یقین رکھنے والوں کے لیے. اور تمہاری اپنی پیدائش میں، وفی خلقکم، اور ان حیوانات میں جن کو اللہ نے زمین میں پھیلا رہا ہے، بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین لانے والے ہیں. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق. واختلاف، اختلاف کا کلمہ اردو میں اسی طرح استعمال کرتے ہیں، وہ بھی اسی طرح استعمال کرتے ہیں. اور اختلاف اللیل، رات کا اختلاف، والنہار اور دن کا اختلاف، رات اور دن کا اختلاف. وما انزل، وہ اور ما جو انزلہ جو نازل کیا گیا، اللہ نے، من السمائی، من سے، السمائی آسمان سے، من رزقن رزق میں سے، فاحیا بہ، پس احیا زندہ کیا، یحیی احیا، یحیی احیاءً زندہ کرنا، ہماری زبان میں استعمال ہونے والے کلمے. فاحیا بہ، بے کے سبب، ہی اس کے سبب زندہ کر دیا، الارض زمین کو، بعد کا کلمہ بھی اردو میں استعمال اسی طرح کرتے ہیں. موتیہا، موت کا کلمہ بھی ایسے استعمال کرتے ہیں، ہا اس کی، زمین کی موت کے بعد اسے دوبارہ زندہ کر دیا. وما انزل اللہ من السماء من رزق فاحیا بہ الارض، اور اس رزق میں جسے اللہ آسمان سے نازل فرماتے ہیں، پھر اس کے ذریعے مردہ زمین کو جلا اٹھاتے ہیں، دوبارہ زندہ کر دیتے ہیں. وتصریف الریاح، صرف یصرف تصریفاً، یہ کہتے ہیں پھیلا دینا، پھیر دینا، کثرت سے پھیر دینا. یہ کلمہ صرفہ یصرف صرفاً ہے اصل میں تو، لیکن تصریف جو آیا ہے صرف یصرف تصریفاً آیا، کثرت کے ساتھ. ریاح، ہواؤں کی گردش، آیاتن یہ نشانیاں ہیں، لقوم لام کے لیے، قوم اس قوم کے لیے، یعقلون جو عقل رکھتی ہے. تلك آیات اللہ نتلوها علیک بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. تلك آیات اللہ نتلوها علیک بالحق. تلک یہ ہے، اس میں اشارہ ہے. آیت چونکہ مونس ہے اس لیے مونس کے لیے اشارہ آیا، مذکر ہوتا ذالک آتا.
تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں. اور آیات سے مراد قرآن حکیم میں پڑھے جانے والی یہ جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں، احکام پڑھ رہے ہیں، اس سے مراد یہ بھی ہے. تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں. نتلوہا، تلا یتلو، وہ تلاوت کرتا ہے یا کرے گا. تتلو، تم کرتے ہو یا کرو گے. اتلو، میں تلاوت کرتا ہوں یا کروں گا. نتلو، ہم تلاوت کرتے ہیں یا کریں گے. ہاں اس کی، یعنی ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں. علیک، آپ پر. جب علیک کا کلمہ آتا ہے، علا کا کلمہ آ جائے تلا کے بعد، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے پڑھ کر سنانا. تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، بے کے ساتھ الحق، حق کے ساتھ ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں. یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جنہیں ہم تمہارے سامنے ٹھیک ٹھیک بیان کر دیتے ہیں. بالحق کی، یعنی حق کے ساتھ ٹھیک ٹھیک بیان کر دیتے ہیں. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ. فَبِأَيِّ، فا پس بے کے ساتھ، یہ کہتے ہیں کون سی. حدیثٍ، کون سی بات ہے، کون سا کلام ہے. بعد اللہ، اللہ کے بعد. وآیاتہ، اور اس کی نشانیوں کے بعد، اور اس کی آیات کے بعد. یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں یا لائیں گے. اب آخر اللہ اور اس کی آیات کے بعد وہ کون سی بات ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے. وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ. ویل لکل افاک اثیم. ویل ہے، بربادی ہے، تباہی ہے، ہلاکت ہے. لکل، لام کے لیے، اور کل تمام، ہر ایک کے لیے بربادی ہے، سب کے لیے بربادی ہے. افاکن، یہ کلمہ بھی افاق آ گیا فعال کے وزن پہ، اور جتنے کلمے بھی فعال کے وزن پہ آئیں گے اس میں مبالغہ آٹومیٹیکلی آ جائے گا، کیونکہ یہ صیغہ ہی، یہ وزن ہی مبالغے کے لیے آتا ہے. افاکن، بہت زیادہ جھوٹ گڑنے والا، بہتان لگانے والا. اثیم، اثیم کہتے ہیں گناہ گار کو، جو ہمیشہ کا گناہ گار ہو. تباہی ہے، یہ بھی فعیل کا وزن ہونے کی وجہ سے. تباہی ہے ہر اس جھوٹے بدعمال شخص کے لیے جس کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں. ویل لکل افاک اثیم. يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. یسمع، سمع یسمع، وہ سنتا ہے. آیات اللہ، اللہ کی آیات کو. تتلا، جو تلاوت کی جاتی ہیں، علیہ، اس پر، جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں. بربادی ہے اس کے لیے. ثم، پھر یسر، پھر وہ اصرار کرتا ہے. وہ اسر یسر اصرارا، وہ مصر ہو جاتا ہے، وہ اصرار کرتا ہے اس بات پہ، مستکبراً، تکبر کے ساتھ. تباہی ہے ہر اس جھوٹے بدعمال شخص کے لیے جس کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور وہ ان کو سنتا ہے پھر پورے استکبار کے ساتھ. ثم یسر مستکبراً، کانا اور ہے کأن، کاف تشبیہ کے لیے آتا ہے، ان کے، اس طرح کہ لم یسمعھا، لم نہیں، نفی کے لیے آتا ہے. یسمع، یسمع کہتے ہیں وہ سنتا ہے یا سنے گا. یسمعھا، اس کو، اس تلاوت کو وہ نہیں سنتا، جس طرح اس نے سنا ہی نہیں ہے، سنتا ہے.
فبشرہ، یہاں پہ اللہ جل شانہ کہتے ہیں پس بشر، فوراً ہی اس کے بعد کہا جو یہ حرکتیں کریں حق بات کو سننے کے بعد بھی کہے کہ میں نے تو نہیں سنا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، فبشر، تو اس کو بشارت دے دو، بے عذاب علیم، بے کے ساتھ عذاب بھی اردو کا کلمہ ہے، علیم بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، المناک، دردناک، تو علیم فعل ان کے وزن پہ آ گیا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے لیے عذاب ہے، اسے عذاب کی بشارت سنا دو۔ پھر پورے استکبار کے ساتھ اپنے کفر پر اس طرح اڑا رہتا ہے، اس طرح مصر رہتا ہے، اکڑا رہتا ہے، گویا کہ اس نے اس کو سنا ہی نہیں۔ فبشرہ بعذاب علیم، ایسے شخص کو دردناک عذاب کا مژدہ سنا دو۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا، وہ اور اذا جب، عالمہ جب اس نے جان لیا، عالمہ ماضی ہے، من آیاتنا، من سے آیاتنا، ہماری آیات میں سے، ہماری نشانیوں میں سے، شیعہ، ہماری یہ قرآن حکیم کی آیات میں سے کچھ بھی اس نے آیات پڑھ لیں، جان گیا، اتخذہا، وہ بنا لیتا ہے، وہ پکڑ لیتا ہے، ہاں اس کو، اس آیت کو پکڑ لیتا ہے، ہزوا، مذاق کے طور پر، دو زبریں لگا کر ایک الف، بطور مذاق وہ اسے پکڑتا ہے، بطور مذاق اسے مذاق بنا لیتا ہے، وہ تو ان کا مذاق بنا لیتا ہے، کوئی بات جب اس کے علم میں آتی ہے تو وہ ان کا مذاق بنا لیتا ہے۔ اولئک لہم عذاب مہین، اولئک، یہ وہ سارے لوگ ہیں جو جن کا یہ عمل ہے جو ابھی پڑھا ہے، لہم، لام کے لیے، ہم ان سب کے لیے، عذاب، کوئی عذاب ہے، مہین، اہانہ یہین، اہانتاً، اہانت والا، ذلیل کر دینے والا، چونکہ کلمے کا آغاز میم سے ہو رہا ہے اور میم اضافی طور پہ لگ جائے تو یہ تو والے کے معنی دیتی ہے۔ عذاب مہین، توہین کرنے والا عذاب، ذلت کا عذاب۔ ہماری آیات میں سے کوئی بات جب اس کے علم میں آتی ہے تو وہ اس کا مذاق بنا لیتا ہے، ایسے سب لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ من ورائهم جہنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم۔ من ورائهم جہنم، اس سارے عذاب کے بعد اس کے پیچھے، من ورائهم، اور ان لوگوں کے پیچھے کیا ہے؟ جہنم، جہنم لگی ہوئی ہے، پہلے یہ عذاب پھر اس کے بعد جہنم کا عذاب۔ ولا یغنی، واو اور لا نہیں، یغنی، نہیں غنی ہوتے، عنہم، ان سے نہیں غنی کرتی، ان سے ان کے محتاجی کو دور نہیں کرتی، ان سے، ہم ان سے، ماں جو کسبو، جو انہوں نے کمایا، جو کچھ بھی انہوں نے دنیا میں کمایا اس میں کوئی چیز بھی ان کے کسی کام نہ آئے گی، اس دن کی محتاجی کو دور نہ کر سکے گی۔ وَلَا مَتَّخَذُوا، وہ اور لا نہیں، ماں جو کہ اتخذوا، جو انہوں نے پکڑے، من دون اللہ، من سے، دون اللہ، اللہ کے سوا، اولیاء، کوئی ولی، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے ہے، عذاب عظیم، اور ان کے لیے ہے عذاب۔ عذاب کی صفت یہ ہے کہ عظیم ہے، بہت بڑا ہے، اور دونوں ہی کلمات جو عظیم بھی ہے یہاں پر، یہ فعیل ان کے وزن پہ آ گیا،
یہ عذاب کوئی تھوڑی دیر کے لیے نہیں ہونا، یہ ہمیشگی کا عذاب ہے۔ من ورائہم جہنم، ان کے آگے جہنم ہے۔ ورا کا معنی تو ویسے پیچھے ہی ہوتا ہے، لیکن یہ جو کلمہ اس سے پہلی آیت میں آگے اولئک لہم عذاب المہین، یعنی ان کے لیے ذلت امیز عذاب ہوگا، اس سے بھی آگے کی بات ہے کہ انہیں جہنم ملے گا۔ ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا، وہ اور لا نہیں یغنی، اور نہیں غنی کرتا، عنہم ان سے، ما کسبوا جو انہوں نے کسب کیا، جو انہوں نے کمائی کی، شیئا وہی کلمہ ہے جس سے ہم اردو میں کہتے ہیں شے کی جمع اشیاء، ذرا سی چیز بھی، تھوڑی سی بھی، جو کچھ انہوں نے دنیا میں کمایا، ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا، یعنی جو کچھ بھی انہوں نے دنیا میں کمایا ان میں سے کوئی چیز ان کے کسی کام نہ آ سکی، کسی چیز نے انہیں غنی نہیں کیا، ان کے محتاجی کو دور نہیں کیا۔ وَلَا مَا اتَّخَذُوا، اور نہ ہی ما جو اتخذوا جو انہوں نے پکڑے، جو بنا لیے، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، اولیاء، ولی کی جمع ہے اولیاء، اپنے سرپرست، اپنے کارساز جو انہوں نے بنا لیے ہوئے تھے وہ بھی ان کے کام نہ آئے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، وہ اور لام کے لیے، ہم اور ان سب کے لیے ہے عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہے۔ هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم۔ ھذا ہدن، یہ تو سراسر ہدایت ہے، ھذا یہ، ہدن یہ تو سراسر ہدایت ہے، والذین کفروا، وہ اور الذین جو سب اشخاص کفروا جنہوں نے کفر کیا، بآیات ربہم، بے کے ساتھ آیات، آیت کی جمع ہے، ربہم سارے کلمات ہماری زبان میں استعمال ہونے والے ہیں، بآیات ربہم اپنے رب کی آیات کا کفر کیا، انکار کیا، لہم لام کے لیے، ہم ان کے لیے، عذاب کوئی عذاب ہے، من رجزن، رجز کہتے ہیں جس میں کپ کپی جس سے طاری ہو جائے، یہ عذاب کی وہ خطرناک کیفیت کہ استعمال جو ہی وہ لاگو ہوتا ہے تو جسم کے اندر ایک کپ کپی طاری ہو جائے، وہ عذاب ملے گا، علیم بڑا ہی دردناک ہوگا اور ہمیشہ رہنا ہے، کیونکہ فعل ان کا وزن علیم۔ یہ قرآن حکیم سراسر ہدایت ہے، ھذا ہدن، یہ تو سراسر ہدایت ہے، اور ان لوگوں کے لیے بلا کا دردناک عذاب ہے، جسم میں کب کبھی جو طاری کر دے ایسا عذاب ہے، اور ہمیشہ کا عذاب ہے جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون۔ اللہ الذی سخر لکم، اللہ وہی ہے اللہ، الذی وہ ہستی، سخرا جس نے مسخر کر دیا، جس نے مطیع کر دیا، تابع فرمان کر دیا، لکم تمہارے لیے، تابع فرمان کر دیا تمہارے لیے، البحر سمندر کو، لتجریہ تاکہ اس میں چلے جاری رہیں، فلک کشتیاں، فی میں ہی اس میں، تاکہ سمندروں میں کشتیاں تمہاری چلتی رہیں، بے امر ہی، بے کے ساتھ امر ہی، اللہ کے حکم کے ساتھ، وَلِتَبْتَغُوا وہ اور لام یقیناً کے لیے آ گیا، ابتغاء یبتغی ابتغاءً چاہنا، اس کے دونوں معنی ہیں، چاہنا بھی ہوتے ہیں اور بغاوت کرنا بھی ہوتے ہیں، وہ سیاق و سباق ہمیں بتا دیتا ہے کہ یہاں پہ کون سے معنی آئیں گے۔ وَلِتَبْتَغُوا کہ تم سب چاہو، من فضلہ، من سے فضلہ اس کے فضل سے،
اب دیکھیں یہاں پہ بغاوت کا معنی کریں گے تو جملہ ہی نہیں بنے گا. اردو ادب اللہ میاں نے بنایا ہی ایسا ہے کہ یہ میری نشانیاں دیکھو. غلط ترجمہ کرو گے تو جملہ ہی نہیں بنے گا. وَلَعَلَّكُمْ وہ اور لَعَلَّ تاکہ تم سب تشکرون تاکہ تم سب شکر گزار ہو جاؤ. وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر دیا. سمندر کو مسخر کر دیا تاکہ اس کے حکم سے یعنی اللہ کے حکم سے کشتیاں اس میں چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو. دور دراز علاقوں میں جا کے تم بزنس کر سکو اور شکر گزار رہو, اپنے رب کا شکر ادا کرو. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. وَسَخَّرَ لَكُم وہ اور سخرا اور مسخر کر دیا لکم تمہارے لیے ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے اسے تمہارے لیے مسخر کر دیا جمیعاً ساری کی ساری چیزوں کو منہ جو کچھ ان دونوں میں ساری چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے. من سے ہو اس سے یعنی اپنی جناب سے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے وہ مسخر کر دیا اپنے حکم سے, میں نے تمہارے لیے مسخر کر دیا اپنی جناب سے. انا فی ذالک انا بے شک فی ذالک فی میں ذالک اس میں جو ابھی بات کہی جا رہی ہے لآیات یقیناً نشانیاں ہیں. لام جو شروع میں آ گیا ہے یقیناً کے لیے آیت کی جمع آیات لقوم پھر لام آ گیا کے لیے قومن اس قوم کے لیے. یقیناً کا ترجمہ کریں گے تو پھر نہیں بنے گا. یتفکرون اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے. یتفکرون وہ جمع کی علامت یہ تو مضارع کی علامت ہے. فکر یفکر تفکیراً سوچنا اردو میں استعمال کرتے ہیں کلمہ. وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض اس نے زمین اور آسمان کی ساری ہی چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا جمیعہ ساری کی ساری منہ سب کچھ اپنے پاس. اس میں بڑی نشانی ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون اس میں بڑی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں. قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ لیجزی قوما بما كانوا یکسبون. قل للذین آمنوا قل کہہ دیجئے للذین لام دو شروع میں لگے کے لیے الذین ان تمام اشخاص کے لیے ان تمام اشخاص کو کہہ دو جو کہ آمنو جو ایمان لائے ہیں. واو الف جمع کی علامت آمنا وہ ایک شخص ایمان لایا. یغفرو کہ وہ مغفرت کریں کہ وہ درگزر سے کام لیں. غفرا اس نے درگزر سے کام لیا. یغفرو وہ درگزر سے کام لیتا ہے یا لے گا. اور مغفراتن وہی ہے جسے اردو میں ہم کھلی تے کے ساتھ مغفرت پڑھتے ہیں. الذین آمنوا یغفروا کہ وہ سب درگزر سے کام لیں للذین ان تمام اشخاص کے ساتھ دو لام آگے کے لیے الذین ان تمام اشخاص کے لیے لا یرجون لا نہیں یرجون یہ کلمہ رے جیم اور حمزہ سے نکلے گا. رجا یرجو رجون رجا یرجو رجون نصرا ینصرو نصرن اس کا معنی ہے امید کرنا. للذین لا یرجون جو نہیں امید رکھتے ایام اللہ اللہ کے دنوں کی. اللہ کے دنوں سے مراد کہ اللہ جب ان سارے دنیا میں جو کمایا ہوگا اس کا بدلہ دے گا ان ایام کی.
قوم لیجزیہ، لام کے لیے یجزیہ تاکہ وہ جزا دے، یہ پھر مضارع کی لام جزا یجزی، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے جزا کا کلمہ، تو لیجزیہ تاکہ وہ جزا دے قومن کسی قوم کو بما کانو بے کے متعلق ما جو کانو تھے وہ یکسبون، یہ تو فعل مضارع کی علامت، واو نون جمع کی علامت، باقی تو اردو کا کلمہ رہ گیا کسب حلال اور کسب حرام، کمائی، یکسبون جو وہ کماتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لانے والوں سے کہہ دیجئے کہ جو لوگ اللہ کی طرف سے برے دن آنے کا اندیشہ نہیں رکھتے، یعنی وہ بڑے دن جب آنے ہیں، جب سوال جواب ہو، ان کی حرکتوں سے درگزر سے کام لیں، یعنی اپنا دل ایسے نہ کڑتے رہیں، درگزر سے کام لیں تاکہ اللہ خود ایک گروہ کو اس کی کمائی کا بدلہ دے۔ للذین لا یرجون ایام اللہ، اللہ جہاں گرفت کرنی ہے ان کو، اگر وہ بھولے ہوئے ہیں، انہیں امید ہی نہیں ہے، تو درگزر سے کام لو۔ کیوں؟ لیجزیہ قومن، تاکہ وہ اللہ خود بدلہ لے، جزا دے بما کانوا یکسبون، جو دنیا میں وہ کمائی کرتے رہے۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ثم الى ربكم ترجعون۔ من عمل صالحا، من جو یا کون، عاملہ جس نے عمل کیا، صالحا صالح، فلنفسہ، پس لام کے لیے نفس ہی، اپنے نفس کے لیے، فلنفسہ ہی اپنے نفس کے لیے، ومن اساء جس نے برائی کی، فعلیہا تو اسی پر ہے اس کا وبال، علی آئے تو وبال ہے، اس کے خلاف بات ہوتی ہے، لہو آ جائے تو اس کے حق میں بات ہوتی ہے، انعام ہوتا ہے۔ ومن اساء اور جس نے برائی کی، فعلیہا تو اس کا وبال اسی پر ہے، ثم پھر الی ربکم، الی کی طرف، ربکم تمہارے رب کی طرف، ترجعون، تے تو مضارع اور مخاطب کی علامت ہوگی، واو نون جمع کی علامت، رجوع کا کلمہ ہماری زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، الی ربکم ترجعون، اپنے رب کی طرف وہ پلٹائے جائیں گے، جانا تو اسی طرف ہی ہے۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے ہی لیے کرے گا، فلنفسہ اپنے نفس کے لیے کرے گا، اللہ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں، اور جو برائی کرے گا وہ آپ ہی اس کا خمیازہ بھگتے گا، اس کا وبال اسی کی ذات پر ہوگا۔ ثم الی ربکم ترجعون، پھر جانا تو سب کو اپنے رب ہی کی طرف، تم ادھر ہی رجوع کرنے والے ہو، بلکہ تمہیں رجوع کروایا جائے گا ادھر، کیونکہ مضارع کی علامت کے اوپر پیش ہے اور تیسرے حرف کے اوپر زبر آ گئی، ترجعون تم رجوع کروائے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، وَلَقَدْ وہ اور لام یقیناً کے لیے، اور قد بھی یقیناً کے لیے آتا ہے، اور یقیناً آتینا، عطائی ہوتی عطا کرنا، نہ ہم نے عطا کر دی، ہم نے دے دی، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، الکتاب کتاب، والحکم اور حکم، والنبوۃ اور نبوت بھی عطا کرتی، ورزقناہم وہ اور رزق کا یہ رزق دینا، عطا کرنا، ہم ان کو من الطیبات
من سے طیبات پاکیزہ چیزوں میں، طیبات ان کی جمع ہے طیبات، گولتے کو کاٹا اور الف اور تا کا اضافہ کر دیا. وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ پاکیزہ چیزوں میں سے انہیں رزق عطا کیا. وَفَضَّلْنَاهُمْ اور فضل یفضل تفضیلاً فضیلت دے دینا، نہ ہم نے فضیلت دے دی علی العالمین سارے جہانوں پر. فضلناہم ہم نے ان کو فضیلت دے دی علی العالمین سارے جہانوں پر. وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ اس سے پہلے بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی. ان کو ہم نے وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ان کو ہم نے عمدہ سامان زیست دیا، زندگی گزارنے کا عمدہ طیب پاکیزہ سامان دیا. دنیا بھر کے لوگوں میں انہیں فضیلت بخش دی. یہ حکم کا کلمہ جو آیا ہے اس سے ایک تو مراد ہوتی ہے کتاب کا علم اور فہم، دوسرا دین کی سمجھ عطا کر دینا، پورے دین کی اجتماعی طور پہ سمجھ کا مل جانا، اور دوسرا کتاب کے منشا کے مطابق کام کرنے کی حکمت کہ یہ کام تم نے کرنا کیسے، اس کی حکمت اور دانائی، اور تیسرا ہے معاملات میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت. یہ ہے پورا حکم، یہ ہم نے انہیں عطا کر دی اور نبوت بھی عطا کر. اس سے پہلے بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی اور ان کو ہم نے عمدہ سامان زیست سے نوازا. دنیا بھر کے لوگوں میں ہم نے انہیں فضیلت عطا کر دی. وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ اور آتینا ہم نے عطایوتی دی ان کو، نہ ہم نے ان سب کو دی بینات. بینات ان کی جمع ہے بینات، بار بار آنے والا کلمہ ہے، اردو میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے. روشن نشانیاں، معجزات. من امر اللہ، من سے امر اللہ، من الامر معاملات میں، کاموں مختلف کاموں میں، یعنی اور دین کے معاملے میں انہیں واضح ہدایات دیں. آتینہم بینات واضح ہدایات دے دیں. من الامر ان سارے معاملات میں. فما اختلفوا پس ما نہیں اختلافو انہوں نے اختلاف نہیں کیا الا سوائے اس کے من بعد اس کے بعد ما جاءہم ما جو جاء آ گیا ہم ان کے پاس علم، یعنی علم آ جانے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا ہے. جہالت کی بنیاد پہ نہیں، جاہلیت کی بنیاد پر کیا ہے. اور دین کے معاملے میں انہیں واضح ہدایات دیں. آتینہم بینات من الامر. پھر جو اختلاف ان کے درمیان رونما ہوا وہ ناواقفیت کی وجہ سے نہیں، جہالت کی وجہ سے نہیں، جاہلیت کی وجہ سے، غلط بات پہ جانتے بوجھتے ہوئے اڑ جانا. وہ علم آ جانے کے بعد ہوا اور اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے زیادتیاں کرنا چاہتے تھے. کیوں ہے کہ بغین وہ بغاوت کرنا چاہتے ہیں، زیادتی کرنا چاہتے ہیں. بینہم آپس میں جس طرح آج ایک فرقہ دوسرے کے اوپر زیادتی کرنے کے لیے جھوٹی باتیں گھڑ لیتا ہے.
ان ربک یقضی، ان بے شک، ربک بے شک آپ کا رب، یقضی قضا یقضی وہ فیصلہ کرتا ہے، کرے گا، بینہم ان کے درمیان، یوم القیامہ، یوم کا کلمہ بھی اور قیامت کا کلمہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، لیکن یوم نکرہ ہے، القیامہ معرفہ ہے، تو ترجمہ کرتے ہوئے درمیان میں کا کے کی کا اضافہ کریں گے، یوم القیامہ روز قیامت، فی ما فی کا مطلب میں، ما جو، کانو کانا کا مطلب ہونا اور واو جمع کی علامت، وہ سب تھے، فی ہی اس میں، یختلفون جس میں وہ سب اختلاف کرتے تھے، اختلافا یختلف اختلافا، اور یہ ہماری زبان میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے، واو نون تو جمع کی علامت ہے، اور پھر جو اختلاف ان کے درمیان رونما ہوا وہ ناواقفیت کی وجہ سے نہیں ہوا، بلکہ علم آ جانے کے بعد ہوا، پہلے علم آیا ہے، پھر جاہلیت کو استعمال کرتے ہوئے اپنی باتوں پہ کہ ہاکذا وجدنا آباءنا اڑ گئے، اور اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے زیادتیاں کرنا چاہتے تھے۔ ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون۔ ثم جعلناکم، آیت نمبر 18، ثم پھر، جعلنا کا، جعلا بنایا، نہ ہم نے، کا آپ کو، علی شرعیات ہم نے آپ کو ایک منہج پر چلایا، شریعہ کہتے ہیں صاف شارح، شارع دستور پر چلایا، ثم جعلناک ہم نے بنا دیا آپ کو، علی پر، شرعیات من الامر ہم نے آپ کو، اے نبی، پھر ہم نے آپ کو دین کے معاملے میں ایک صاف شاہراہ یعنی شریعت کے اوپر قائم کیا، فتبعھا، فتبع اتباع کر، فتبعھا اصل میں کلمہ اتبع، یتبع اتباعن، یہ ہم جب فا کو تا کے ساتھ پڑھتے ہیں تو پھر یہ امر والا کلمہ ہم پڑھتے ہی نہیں، اگر پڑھیں گے نہیں تو سننے والے کو کہاں سے پتہ چلے گا کہ یہاں پر الف امر کا ہے؟ سوچئے ذرا، ولا تتبع، وہ اور لا تتبع، اور نہ ہی اتباع کرو، احواء خواہشات کی، ہوائے نفس کی، الذین ان لوگوں کی، لا یعلمون جو نہیں جانتے، حقیقت کا علم تو اللہ کے پاس ہے، کہتے ہیں فلان دانشور نے کہا ہے، اللہ کے مقابلے پہ دانشور کی کیا بات ہے؟ اللہ قیامت کے روز ان معاملات کا فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے، اس کے بعد اے نبی ہم نے تم کو دین کے معاملے میں ایک صاف شریعت پر قائم کیا، لہٰذا تم اس پر چلو اور ان لوگوں کی خواہشات کی اتباع نہ کرو، الذین لا یعلمون ان کی اتباع نہ کرو جو علم نہیں رکھتے، انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ۔ آیت نمبر 19، انہم لن یغنوا، انہم، انہ بے شک، ہم وہ سب لوگ، لن نفی کرتا ہے مستقبل میں، یغنو اصل یہ کلمہ جو تھا پیسیوائز تھا، تیسرے حرف کے اوپر زبر آنی چاہیے تھی، لیکن واو الف آخر پہ آگے جمع کی علامت وہ جو تھی وہ بدل گئی، تو کلمہ بن گیا لن یغنو، بے نیاز کرنا، کام آنا، لن یغنو کام نہیں آئیں گے، ان کا آپ کو، من اللہ، من سے، شیء ذرہ برابر،
اللہ کے مقابلے میں وہ تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے. انہم بے شک وہ سب لن یغنو نہیں کام آئیں گے، ان کا آپ سے، ان سے کاف آپ کو، من اللہ من سے اللہ سے بچانے کے لیے آپ کو وہ کوئی کام نہیں آئیں گے، شیئا ذرہ برابر. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ اور اِنَّا بے شک الظالمین بے شک ظالم لوگ بعضهم اولیاء بعضهم ان کے بعض لوگ اولیاء دوست ہیں، بعض کے دوست ہیں. بے شک ظالم آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ولی ہیں. اللہ کے مقابلے میں وہ تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتے. ظالم لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، دوست ہیں. واللہ ولی، وہ جو برے لوگ ہیں، ظالم ہیں، وہ تو ایک دوسرے کے دوست ہیں. اور اگلے ہی جملے میں واللہ اللہ ولی، اللہ ولی ہے، متقین، اللہ متقیوں کا ولی ہے، ان کا دوست ہے. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. هذا بصائر للناس، ایک ہوتی بصارت، ایک ہوتی بصیرت. یہاں مراد بصیرت ہے، اس کی جمع ہے بصائر. ہاذا یہ ہیں بصیرت کی روشنیاں، للناسی لوگوں کے لیے، وہدن اور سراسر ہدایت ہے، ورحمتن اور رحمت ہے، لقوم اس قوم کے لیے، یوقنون جو یقین رکھتی ہے. ایکنا یوقنو اکانا، ظالم لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بعض، اور اس کے مقابلے پہ کہا واللہ ولی المتقین، اور اللہ متقیوں کا ولی ہے، ان کا دوست ہے. ھذا بصائر للناس، یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں سب لوگوں کے لیے. وہدن اور ہدایت ہیں، ورحمتن اور رحمت ہیں، لقوم یوقنون ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں. ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ام حسب الذین، ام یا حسبہ کیا انہوں نے گمان کیا ہے یا وہ سمجھ رکھا ہے انہوں نے، الذین اجترحوا، یہ واو الف تو جمع کی علامت آ گئی. جرحا یجرح، ایک تو مطلب ہوتا ہے وہی جو اردو میں کہتے ہیں مجروح ہونا، زخمی ہونا. اور یہ جب آتا ہے باب افتعال میں، اجتراحا یجترح اجتراحن، جب یہاں آئے گا تو اس کے معنی اہتمام کے ساتھ کوئی مال کمانا. ام حسب الذین اجترحوا، کیا وہ سمجھتے ہیں جنہوں نے باقاعدہ اہتمام کے ساتھ کمائی کی، السیئات، سیئت ان کی جمع ہے سیئات. سیئہ کہتے ہیں برائی کو، برے کاموں کو. جنہوں نے برائیاں کمائیں، ان کے نجعلہم، ان کے نجعلہم کہ ہم بنا دیں گے، ہم ان کو، کالذین، کاف ہم نے پڑھا کہ ایک شروع میں کاف آ جائے تو یہ تشبیہ کے لیے ہوتا ہے، کی طرح، کی مانند، مثل اس جیسے، اس کی طرح. الذین ان لوگوں کی طرح، آمنو جو ایمان لائے. کیا ان کے ساتھ وہی معاملہ کریں گے جو ایمان والوں کے ساتھ کرتے ہیں؟ وعملوا الصالحات، اور انہوں نے بھلے کام کیے. سواء برابر برابر ہے. محیاہم، محیا ان کا زندہ جینا،
ہم ان کا، و مماتہم و مماتہم اور ان کا مرنا، ان کا جینا اور مرنا کیا برابر ہے؟ ساء ما یحکمون، ساء بہت ہی برا ہے، ما جو یحکمون جو وہ فیصلے کرتے. یہ عجیب بات ہی انہوں نے کہا کہ دونوں ایک برابر ہوں گے. کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم انہیں اور اہل ایمان کو اور نیک عمل کرنے والوں کو ایک جیسا کر دیں گے؟ ان کا جینا اور مرنا یکساں ہو جائے گا. بہت برے حکم ہیں جو یہ لگاتے ہیں. وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور خالق تخلیق کیا ہے اللہ نے، اللہ جل شانہ نے پیدا کیا ہے سماوات ساتوں آسمانوں کو، والارض اور اس زمین کو، بالحق کی حق کے ساتھ، لتجزا ولتجزا واو اور لام کے لیے، تجزا تاکہ تمہیں جزا دی جائے، بدلہ دیا جائے، معاوضہ اور صلہ دیا جائے، کل نفس کل تمام کے تمام، نفس ہر نفس کو، ہر جان کو بدلہ دیا جائے، بما کسبت بے کے ساتھ، ماں جو کسبت جو اس نے کمایا. تے کے اوپر جزم آ گئی اس لیے اس نے بتا دیا کسی مؤنث کی بات ہوئی ہے، نفس کی چونکہ عربی میں مؤنث ہے اس لیے یہ تا کا اضافہ ہوا جس کے اوپر جزم ہے. اصل میں کلمہ تو کاسب آئی ہے، جو اس نفس نے کمایا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ہم وہ سب لوگ لا نہیں، یظلمون وَنون تو جمع کی علامت ہے یا مضارع کی علامت ہے شروع میں لگی ہوئی، اور مضارع کی علامت کے اوپر پیش ہے اور تیسرے حرف کے اوپر زبر آ گئی تو یہ پیسیوائز ہو گیا. وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے، یعنی ان پہ اللہ ظلم نہیں کریں گے، ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے. خلق اللہ السماوات والارض بالحق کی، حق پیدا کیا ہے. وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اس لیے کہ ہر متنفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے، لوگوں پر ظلم ہرگز نہ کیا جائے گا. أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ افلا تذکرون. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، افرأیت کیا، فا پس رأیت تو نے دیکھا ہے، رأى اس نے دیکھا، رأیتو میں نے دیکھا، رأیتا تو نے دیکھا، رأیتی تو ایک مؤنث نے دیکھا، رأت اس ایک مؤنث نے دیکھا. افرأیت کیا تو نے دیکھا ہے، من جو یا کون، اتخذا جس نے پکڑ لیا ہے، الہہ اپنے معبود، ہواہ اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے، دیکھا ہے اس شخص کو. وَأَضَلَّهُ اسے گمراہ کر دیا، اضل یضل باب افعال میں سے ہے کہ اللہ نے گمراہ کر دیا ہو اس کو، اللہ نے، علی علم، علی پر، علم پر جانتے ہوئے، وختم اور مہر لگا دی ہے، علی سمعہ، علی پر سمعہ اس کی سماعت پر، وقلبہ اور اس کے دل پر، علی بصرہ اور اس کی بصارت پر، غشاوۃ پردہ ہے. وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ، وَجَعَلَ اور اس نے بنا دیا ہے، عَلَى بَصَرِهِ اس کی بصارت پر، غشاوۃ کوئی پردہ.
غشیا یغشا غشاوتن وجعل علی بصرہ غشاوتن فمن پس من جو یا کون یہدیہ فمن کون ہے یہدیہ اسے ہدایت دے من بعد اللہ من سے بعد اللہ اللہ کے بعد کون ہے جو اس کو ہدایت دے اللہ کے بعد اللہ کے بعد اب کون ہے جو اسے ہدایت دے افلا تذکرون کیا افا پس لا نہیں تذکرون کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے تم سبق حاصل نہیں کرتے ذکر یذکر تذکیراً اچھا جس کو بھی سمجھنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ذکر بھی زیادہ ہی کیا جائے غور زیادہ کیا جائے نصیحت کو پکڑنے کی کوشش زیادہ کی جائے یہاں پر درمیان والے کلمے پہ پھر شد آ گئی ذاکرہ یذکرو نہیں آیا ذکر یذکر تذکیراً آیا پھر کیا تم نے کبھی اس شخص کے حال پر بھی غور کیا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہی میں پھینک دیا علی علم یعنی اللہ کو پتہ ہے کہ یہ چونکہ وہ فعلون کے وزن پہ جانتے ہیں اس کے دونوں معنی ہیں ایک یہ کہ اللہ کو پتہ ہے کہ اس نے آئندہ بھی کیا کرنا ہے اس لیے مور لگا دی اور اس بات کے اوپر بھی اعلیٰ علم کہ اس نے جانتے بوجھتے ہوئے کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ بنا لیا ہے اس وجہ سے اس پہ مور لگ گئی یہ دونوں معنی ٹھیک ہے اللہ کے بعد اب کون ہے جو اسے ہدایت دے کیا تم لوگ کوئی سبق نہیں لیتے وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وقالو وہ اور قالو کہا وہ جمع کی علامت ان سب نے کہا ما ہیا ما کیا ہے ہیا وہ اللہ سوائے اس کے حیاتنا ہماری یہ زندگی حیات کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں حیاتی میری زندگی ہے حیاتنا ہماری زندگی حیاتنا الدنیا جو دنیا کی زندگی ہے کیا ہے سوائے اس کے نموت و نحیا نموت ماتا یموتو ماتا وہ مر گیا یموتو وہ مرتا ہے یا مرے گا اور نموتو ہم مرتے ہیں یا مریں گے یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے نموت و نحیا یہیں پر ہم نے مرنا ہے اور یہیں پر ہم نے نحیا ہم نے زندہ رہنا ہے وما یہلکونا وہ اور ما نہیں یہلکونا ہمیں نہیں ہلاک کر سکتا اہلکا یہلکو باب افعال ہے وما یہلکو نہیں ہلاک کرتا نہ ہمیں الا دہر سوائے زمانے کے زمانہ مار جاتا ہے ورنہ کوئی ہمیں ہلاک نہیں کر سکتا وما لہم وہ اور ما نہیں ہے لہم ان کے لیے بذالک وہ بے کے ساتھ ذالک من علم ان کے پاس اس کا کوئی علم ہی نہیں ہے انہم الا یظنون نہیں ہیں نہیں ہیں ان کے معنی تو اگر ہوتے ہیں لیکن اللہ کی وجہ سے نافیہ ہو گیا ہم وہ سب الا سوائے اس کے یظنون کہ وہ صرف گمان کرتے ہیں ظن کرتے ہیں خیال کرتے ہیں یہ ظن کا کلمہ بھی ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے اور یہ شروع میں جو لگ گیا ہے یہ تو مضارع کی علامت واو نون تو جمع کی علامت ہے الا یظنون وہ لوگ کہتے ہیں وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا یہ لوگ کہتے ہیں زندگی بس یہی دنیا کی زندگی ہے یہی مرنا اور جینا ہے
گردش ایام کے سوا یعنی زمانے کے سوا کوئی چیز نہیں ہمیں ہلاک کرتی۔ در حقیقت اس معاملے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ وما لهم بذلك من علم، ان کے پاس اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ انہم الا یظنون، یہ محض گمان کی باتیں بتا رہے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، وہ اور اذا جب، اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ اذا تتلا، تلا یتلو، تلاوتاً تو کہتے ہیں پڑھ کر سنانے کو، علیہم بعد میں آ گیا ہے علا کی وجہ سے، لیکن یہ کلمہ معروف نہ رہا، مجہول ہو گیا۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ، جب ان کو پڑھ کر کوئی دوسرا سناتا ہے، ان کو سنائی جاتی ہیں آیاتنا، آیت کی جمع ہے آیات، آیاتنا ہماری آیات، بینات جو کہ واضح واضح ہیں، بینات ان کی جمع ہے، گولتے کو کاٹا اور الف اور تا کا اضافہ کیا تو یہ کلمہ بینات بن گیا، واضح واضح۔ جب ہماری واضح آیات انہیں سنائی جاتی ہیں، ما کانا حجتہم، ما کانا نہیں ہوتی، حجتا ان کی حجت، ہم ان پر، الا ان کے پاس کوئی حجت نہیں ہوتی سوائے اس کے، الا ان قالوا کہ وہ کہیں، اے تو، آتا کہتے ہیں نا، ایتی، آتا یاتی آنا، اس کا فعل ہمارا ایتی، الف حمزہ اور تے کے نیچے زیر آ جاتی، ایتی، لیکن واو الف جمع کی علامت لگ جائے گی، اے تو بن گیا، اے تو لے آؤ، بی آبائنا ہمارے آبا و اجداد کو لے آؤ، ان کنتم صادقین، ان اگر کن ہو تم سب، اردو کا کلمہ تم، صادق بھی اردو میں استعمال ہونے والا کلمہ، یانون تو جمع کی علامت ہے، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو تو ہمارے آبا و اجداد کو لے آؤ۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ہماری واضح آیات انہیں سنائی جاتی ہیں، ما کانا حجتہم الا ان قالوا ائتوا بآیاتنا بآبائنا ان کنتم صادقین، ان کے پاس کوئی حجت اس کے سوا نہیں ہوتی کہ اٹھا لو ہمارے باپ دادا کو اگر تم سچے ہو، قبروں سے نکال لو انہیں۔ قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامة لا ریب فیہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ قل کہہ دیجئے، اللہ جل شانہ، یحییکم، اللہ تمہیں زندگی دیتے ہیں، ان سے کہیے اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں زندگی اللہ ہی بخشتے ہیں، ثم یمیتکم، ثم پھر، ماتا یمیتو پھر وہ مارتے ہیں یا ماریں گے، کم تم سب کو، پھر ثم یمیتکم پھر تمہیں وہ موت دے دیں گے، ثم یجمعکم ثم پھر یجمع اکٹھا کریں گے، اردو میں کہتے ہیں جمع کرنا، یہ تو مضارع کی علامت ہے، کم کا مطلب تم سب کو وہ اکٹھا کریں گے، الی یوم القیامہ، الی کی طرف، یوم القیامہ، یوم کا کلمہ نکرہ ہے، ہماری زبان میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے، قیامہ کا کلمہ بھی معرفہ ہے لیکن یہ بھی ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے، پہلا نکرہ دوسرا معرفہ ہو تو کی کا اضافہ کریں گے، الی یوم القیامہ، روز قیامت تک، لا ریبہ، اس روز قیامت کے بارے میں کہا، لا نہیں ہے، ریب اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں، اور یہ بھی ہم استعمال کرتے ہیں، میں یہ بات بلا شک کو ریب کہتا ہوں، یعنی شک سے بالا تر ہو کہتا ہوں۔ ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، فی میں نے میں ہی، اس میں، اس دن میں کوئی شک ہے ہی نہیں۔ اے نبی ان سے کہیے، اللہ تمہیں زندگی بخشتا ہے،
قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دیتا ہے، ثم یجمعکم، پھر وہ تم سب کو جمع کرتا ہے، الی یوم القیامہ، تم کو قیامت کے دن جمع کرے گا، لا ریبہ، جس میں کوئی شک ہی نہیں، فیہ، جس میں شک ہی نہیں ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، وہی کلمہ ہے اردو کا، لیکن بھی وہی کلمہ ہے جسے لیکن پڑھتے ہیں، اکثر الناس، اکثر زیادہ تر، الناس لوگ، لا یعلمون، لا نہیں، یہ فعل مضارع کی علامت، واو جمع کی علامت، علم تو ہماری زبان کا کلمہ ہے، اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، اے نبی ان سے کہیے اللہ ہی تمہیں زندگی بخشتا ہے، پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہی تم کو قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک ہی نہیں، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلِلَّهِ، وہ اور للہ لام کے لیے، اور اللہ کا کلمہ تو اس میں جلالہ ہے، وَلِلَّهِ، اور اللہ کے لیے ہے، ملک السماوات، ملک بادشاہی، السماوات بادشاہی ہے آسمانوں کی، والارض زمین کی بھی، اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہی ہے، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن، وہ اور یوم دن ہے، دن کو کہتے ہیں اردو میں بھی، تقوم قام یقوم، قائم ہونا، یقوم وہ قائم ہوتی ہے، یہ ہوگی، لیکن یہ چونکہ الساعہ کا کلمہ ہے، مؤنث ہے، اس لیے تقوم آ گیا۔ یوم تقوم الساعۃ، جس دن قیامت کی گھڑی ہوگی، یومئذ، اس دن، یوم اذن یعنی اس دن، یخسرو، خسرا یخسرو یعنی گھاٹے میں پڑ جائیں، خسارے میں پڑ جائیں، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، المبتلون، باطل پرست، باطل والے، میم والے کے لیے باطل کا کلمہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، جو حق کی بجائے باطل کی پوجا کرے وہ صرف خسارے میں رہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمانوں کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے۔ جس روز قیامت کی گھڑی آن کھڑی ہوگی، یعنی یوم تقوم الساعہ، جب قیامت برپا ہو جائے گی، اس دن باطل پرست خسارے میں پڑ جائیں گے۔ یومئذ یخسر المبتلون، جو باطل والے ہیں، جو باطل کا کام کرنے والے ہیں، باطل پرست ہیں، اس دن وہ خسارے میں پڑ جائیں گے۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ وَتَرَى، اور تو دیکھتا ہے یا دیکھے گا، کل، ساری، ہر ایک، امتن، ہر امت، جاثیتاً، جاثیہ کہتے ہیں جس طرح عاجزی کے ساتھ گھٹنوں کے بل آدمی کسی کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو گھٹنوں کے بل کھڑے ہو جائیں گے۔ جسا یجسو جسون، دو زانوں ہو کے بیٹھنا، دو زانوں ہو کے بیٹھ جائیں گے، گھٹنوں کے بل گر جائیں گے۔ کل امتن، ہر امت، تدعا، وہ پکاری جائے گی، الی کتابہا، اپنے نامہ اعمال کی طرف۔ کتابہا، کتاب تو اردو میں بھی کہتے ہیں، ہاں اس کی، یعنی اپنے نامہ اعمال کی طرف وہ پکارے جائے گی۔ الیوم تجزون ما کنتم تعملون، اس دن یہ اعلان ہو جائے گا، الیوم، آج کے دن، تجزون، تم جزا دیے جاؤ گے،
جزا کا کلمہ تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، واو نون تو جمع کی علامت ہے، تے تو مخاطب اور مضارع کی علامت، اور مضارع کی علامت میں پیش، اور تیسرا حرف زا ہے، اس کے اوپر بھی زبر آ گئی، تو یہ معروف نہ رہا، مجہول ہو گیا۔ تو مجہول ہو جب پیسیوائز ہو جائے تو اس کا ترجمہ کرتے ہیں تم جزا دیے جاؤ گے، ما کن تم، ما جو، کن کا مطلب ہونا اور تم کا مطلب تم، تعملون جو تم عمل کرتے تھے۔ اس وقت تم ہر گروہ کو، ہر جماعت کو، ہر امت کو گھٹنوں کے بل گرا دیکھو گے۔ ہر گروہ کو پکارا جائے گا کہ آئے اور اپنا نامہ اعمال لے جائے، اپنا نامہ اعمال دیکھے۔ اسے کہا جائے گا الیوم تجزون ما کنتم تعملون، ان سے کہا جائے گا آج تم لوگوں کو ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے تھے۔ هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون۔ ھذا کتابنا، ھذا یہ ہے، کتابنا یہ ہماری کتاب ہے، ینطق علیکم یہ تمہارے متعلق گفتگو کر رہی ہے، بول رہی ہے، بالحق کی، حق کے ساتھ۔ انا کننا، انا بے شک، کننا، کن کا مطلب ہونا اور نہ ہم، انا بھی کے اندر بھی ہم کے معنی آگے، کننا کے اندر بھی ہم کے معنی آگے، تو ہم ترجمہ کرتے ہیں ہم ہی نے، نستنسخ، یہ کلمہ استنسخا ینستنسخ، استنسخا باب استفعال ہے، یہ اس کے اندر باقاعدہ اہتمام سے کوئی چیز لکھوانا، کہتے ہیں خط نسخ ہے، یہ نسخ کر دو، لکھ دو، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ ہم باقاعدہ اہتمام سے ہم ہی لکھواتے ہیں، ما کنتم تعملون، ما جو، کنتم تم ہو، تعملون عمل کرتے، جو تم عمل کرتے ہو اس کو ہم خود لکھواتے ہیں۔ آج یہ کتاب حق تمہیں کہہ رہی ہے، یہ ہمارا تیار کرایا ہوا اعمال نامہ ہے۔ ھذا کتابنا انا کنا نستنسخ، ہم نے لکھوایا ہوا ہے، یہ جو تمہارے اوپر ٹھیک ٹھیک شہادت دے رہا ہے۔ ینطق علیکم بالحق، جو کچھ تم کرتے تھے اسے ہم لکھواتے جا رہے تھے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس جو لوگ، الَّذِينَ آمَنُوا جو لوگ ایمان لائے ہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وہ اور عملوا اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات، صالحات ان کی جمع ہے، فَيُدْخِلُهُمْ، فا کا مطلب پس، یدخلو، ادخل یدخلو باب افعال، یدخلُہم ان کو داخل کر دے گا، ربہم ان کا رب، فی رحمتہ اپنی رحمتوں میں انہیں داخل کر دے گا۔ پس جو لوگ ایمان لائے تھے اور نیک عمل کرتے رہے ہیں انہیں ان کا رب اپنی رحمت میں داخل کر دے گا۔ ذالک هو الفوز المبین، ذالک وہ ہے، ہوا وہ، الفوز یہی تو ہے وہ، الفوز کامیابی، المبین دو کلمات ساتھ ساتھ آگے ہیں، دونوں معرفہ ہیں اور دونوں کے اعراب بھی ایک جیسے ہیں، زے کے اوپر بھی پیش ہے، نون کے اوپر بھی پیش ہے، تو دوسرا کلمہ پہلے کلمے کی صفت ہے۔ فوز کامیابی کی صفت یہ ہے کہ مبین ہے، واضح واضح ہے، یہ صریح کامیابی ہے، واضح کامیابی ہے۔ پھر جو لوگ ایمان لائے تھے اور نیک عمل کرتے رہے تھے ان کا رب اپنی رحمت میں انہیں داخل کرے گا اور یہی صریح کامیابی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا،
وہ اور اما، اور جہاں تک تعلق ہے الذین ان لوگوں کا کافرون جنہوں نے کفر کیا. افلم تکن آیاتی تتلا علیکم، کیا فا پس لم نہیں، لم آ جائے مضارع سے پہلے تو اس کا ترجمہ ماضی میں کرتے ہیں. یہ ہے تکن، تے تو مضارع اور مخاطب کی علامت ہے، کن کا مضمر ہونا. کیا نہیں تھے آیاتی آیاتی میری آیات تتلا علیکم، تم پہ تلاوت نہیں کی جاتی تھی، تمہیں کوئی پڑھ کر نہیں سناتا تھا. فاستکبرتم، پھر تم نے تکبر کر لیا. کیا میری آیات تم کو سنائی نہیں جاتی تھی، پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھی، مگر تم نے تکبر کیا. وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ، وہ اور کن کا ہونا تم کا مطلب تم ہی قومن، تم کوئی قوم تھے، مجرمین مجرموں کی. کیا میری آیات تم کو نہیں سنائی جاتی تھیں مگر تم نے تکبر کیا اور مجرم بن کر رہے. وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ. وَإِذَا قِيلَ، وہ اور اذا جب، اور یاد کرو کہ جب قیلا جب انہیں کہا گیا، ان وعد اللہ حق، ان بے شک وعد اللہ اللہ کا وعدہ، وعدہ کا کلمہ اردو میں بھی ایسے لکھتے ہیں، وعد اللہ اللہ کا وعدہ حق حق ہے. وساعۃ لا ریب فیہا، سا کہتے ہیں قیامت کی گھڑی کو. رابا یریبو ریبن، لا ریبا کوئی شک ہی نہیں ہے، فیہا اس میں، کل تم، کل کہہ دو تم ما ندری، کل تم نے کہا ما ندری ہم نہیں جانتے، ادرا یدری جاننا، ما سا کہ کیا ہے قیامت کی گھڑی. ان ظن اللہ آ گیا ہے اس لیے ان نفی کے لیے آ جائے گا. نہیں نظن ہم نہیں گمان کرتے، الا سوائے اس کے ظنن کوئی گمان. وما نحن بمستیقنین، وہ اور ما نہیں ہے، نحن ہم، بمستیقنین یہ کلمہ استیقنا یستیقن یعنی کوشش کر کے یقین حاصل کرنا، ہم تم پہ یقین کرنے والے نہیں ہیں، ہم تو بس ایک گمان سا رکھتے ہیں، یقین ہم کو نہیں ہے. اس وقت ان پر ان کے اعمال کی برائیاں کھول دی جائیں گی. یعنی ان نظن، یہ جو وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَسَعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے اور قیامت آنے میں کوئی شک نہیں، تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے. کل تم تو اس وقت تم نے یہ کہا تھا ما ندری ہم نہیں جانتے، ما سا وہ قیامت کی گھڑی کیا ہے، ہم تو بس ایک گمان سا رکھتے ہیں، ہم کو یقین نہیں ہے. وما نحن بمستیقنین ہمیں یقین نہیں ہے. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. وبدا، وہ کے معنی اور بدا یبدو بداوتاً ظاہر کسی چیز کا ہو جانا، بدا ظاہر ہو گئے، لہم ان کے لیے، سیئات سیئت ان کی جمع ہے سیئات، ما عملو ما جو عملو جو انہوں نے عمل کیے، اور واو الف تو جمع کی علامت ہے، جو انہوں نے برے اعمال کیے وہ ان پر ظاہر ہو گئے، ان کی برائیاں کھول کے ان کو بتا دی گئیں. وَحَاقَ بِهِمْ، اور ہاکا یہی کو کہتے ہیں گھیرے میں لے لینا،
گھیرے میں لے لیا بہم ان کے اوپر گھیرے میں لے لیا ما کانو بہی ما جو کانو وہ تھے بہی جس کے ساتھ یستہزئون جس کے ساتھ وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے، استہزاء کرتے تھے، پھپتیاں کستے تھے۔ اس وقت ان پر ان کے اعمال کی برائیاں کھل جائیں گی۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا بَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور وہ چیز بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ ما ان پر ان کے اعمال کی برائیاں کھل جائیں گی اور اس چیز کے پھیرے میں آ جائیں گے، یعنی حاق بہم وہ چیز ان کے گھیرے میں لے لے گی، ما کانو بہی وہ تمام چیزیں جس کے ساتھ وہ یستہزئون وہ مذاق اڑاتے تھے، یعنی جن چیزوں کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہی انہیں گھیرے میں لے لیں گے۔ قیامت کا مذاق اڑاتے تو قیامت تو سامنے آ گئی۔ وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين۔ وقیل الیوم ننساکم وہ اور قیلا اور انہیں کہا جائے گا، کہا گیا الیوم یعنی یہ ماضی میں بات کہی ہے مستقبل کی، تو یقینی کہنے کے لیے یہ کہا گیا ہے۔ وقیلا ہے تو ماضی لیکن ترجمہ کریں گے مضارع میں ہی کیونکہ مستقبل میں ایسا ہونا ہے۔ وقیلا الیوم انہیں کہا جائے کہ آج کے دن ننساکم ہم تمہیں بھلا دیں گے۔ نسیا ینسا نسیانن اور نسین بھی آتا ہے، دونوں طرح آتا ہے۔ ینسا وہ بھلاتا ہے یا بھلائے گا، تنسا تم بھلاتے ہو یا بلاؤ گے، انسا میں بلاتا ہوں یا بلاؤں گا، اور ننسا ہم بلاتے ہیں یا بلا دیں گے، کم تم سب کو، کما نسیتم جیسے تم نے بھلا دیا تھا، لقاء یومکم ھذا آج کی اس ملاقات کو، لقاء ملاقات کا یومکم تو اپنے اس دن کو، ھذا اس کو، ومأواکم مل جاؤ ماوا اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، واو اور ماوا پناہ گاہ ہے، کم تمہاری، النار خاص آگ کی بات کی، الف لام لگا ہوا ہے۔ یہ نار جو ہے جہنم کی آگ یہ تمہارا ٹھکانہ ہے۔ وما لکم من ناصرین واو اور ما نہیں ہے، لکم تمہارے لیے، من سے من الناصرین ناصر کہتے ہیں مددگار کو، اور یا نون تو جمع کی علامت لگ گئی، ناصرین مدد کرنے والے۔ وقیل الیوم ننساکم اور ان سے کہہ دیا جائے گا، کوئی اللہ کی طرف سے ان سے کہہ دے گا الیوم ننساکم، اور ان سے کہہ دیا جائے کہ آج ہم نے تمہیں بھلا دیا ہے۔ کما نسیتم لقاء یومکم ھذا جس طرح تم اس دن کے ملاقات کو بھول گئے تھے، اس لقاء کو بھول گئے تھے، ملاقات کو بھول گئے تھے۔ وَمَأْوَاكُمْ نار اور تمہارا ٹھکانہ اب دوزخ ہے۔ وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ اور تمہارے وہاں کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، ذَلِكَ یہ جو کچھ تمہیں ملے گا، ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمْ اس سبب، انا بے شک کم تم سب تھے، اتخذتم تم نے پکڑ لیا تھا، تم نے بنا لیا تھا، تم کا مطلب تم ہی، آیات اللہ اللہ کی آیات کو، حزون بطور مذاق، وغرتکم غرہ یغرو تو کہتے ہیں نا دھوکے میں پڑ جانا، غرتکم الحیات الدنیا دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا تھا، غرتکم
فَالْيَوْمَ فا پس الیوم آج کا دن لا یخرجون تم نہیں نکالے جاؤ گے. پیسیو وائز ہے کیونکہ مضارع کی علامت کے اوپر پیش اور تیسرے کے اوپر حرف آ گیا ہے, زبر آ گئی ہے, تو ترجمہ کریں گے ہم ایکٹیو وائز میں نہیں پیسیو وائز میں کریں گے. لا یخرجون تم نہیں نکالے جاؤ گے منہا اس میں سے, یہ جس آگ میں تمہیں ڈالا گیا ہے اب اس میں سے نہیں نکالے جاؤ گے. فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا اس دوزخ سے اب نہیں نکالے جاؤ گے. وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ واو اور لا نہیں, اور ان کے اوپر تبصرہ کیا جا رہا ہے کہ نہیں ہیں وہ لوگ. اب یستعتبون یہ تو مضارع کی علامت, واو نون تو جمع کی علامت ہے. استعتبہ کہتے ہیں باب استفعال ہے, کسی کو منانا, رضامند کرنا. تو اب ان کو کوئی منائے گا نہیں, اب رضامند نہیں کرے گا کوئی. یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا ذالکم بأن اتخذتم یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا کہ تم نے اللہ کی آیات کا مذاق بنا لیا تھا. آیات اللہ ہزوا وغرتکم الحیات الدنیا اور تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا. فالیوم لا یخرجون آج منہا اس دوزخ سے اب تم نہیں نکالے جاؤ گے. ولا یستعتبون ولا ہم یستعتبون اور نہ ہی وہ سب لوگ آج انہیں راضی کیا جائے گا. یعنی لہذا آج نہ یہ لوگ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے کہا جائے کہ معافی مانگ کر اپنے رب کو راضی کر لو. اب ان کے لیے اب کوئی موقع نہیں رہا. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. فَلِلَّهِ فا پس للہ اللہ ہی کے لیے, الحمد ساری تعریف اللہ ہی کے لیے ہے. رب السماوات جو آسمانوں کا پالن ہار ہے, مالک آقا اور شہنشاہ. ورب الارض اور زمین کا بھی مالک و آقا اور شہنشاہ ہے. اور رب العالمین اور وہ تو سارے جہانوں کا بھی رب ہے. لہذا فللہ پس للہ الحمد رب السماوات پس تعریف اللہ ہی کے لیے ہے, پھر اللہ کے علاوہ کسی کے لیے تعریف نہیں, جو زمین اور آسمان کا مالک ہے اور سارے جہانوں کا, جہاں والوں کا بھی پروردگار ہے. یعنی جہان اور جہان میں رہنے والوں میں سب کا پروردگار ہے. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ کبریاء بڑائی, وَلَهُ اسی کے لیے ہے ساری بڑائی, فِي السَّمَاوَاتِ آسمانوں میں بھی, وَالْأَرْضِ اور زمین میں بھی. زمین و آسمان میں بڑائی اسی کے لیے, کسی اور کو زیبہ ہے ہی نہیں بڑائی. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وہ اور ہوا وہ ہستی ہے العزیز زبردست ہے, فعیل ان کے وزن پر ہے, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. اور حکیم کا کلمہ بھی فعیل ان کے وزن پر ہے, دونوں کے ساتھ الف لام لگا ہوا ہے, ان جیسی کوئی دوسری ہستی ہے بھی نہیں. اور حکیم کہتے ہیں دانا و بینا کو, اور وہی زبردست اور دانا و بینا ہے. بس تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو زمین اور آسمان کا مالک اور سارے جہاں والوں کا پروردگار ہے. زمین اور آسمانوں میں بڑی بڑائی اسی کے لیے ہے اور وہی زبردست اور دانا ہے. ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے, عربی مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے, کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں. اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے اور یہ ہدف پورا ہو گیا. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر. الف لام